بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ یہ ہماری ٹینسز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم پہلا ٹینس جو اسے کور کریں گے، لیکن انٹروڈکٹیو ویڈیو اس سے پہلے میں نے بتائی، اگر وہ نہیں واچ کی تو اسے لازمی سے آپ کو واچ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لازمی سے آپ واچ کیجئے گا، اور وہ ویڈیو اور اس طرح تمام پارٹس آف اسپیچ کی ویڈیوز یہاں پہ لنک جو ہے اس کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد نظر آ جائے گا۔ یہاں پہ میں نے لنک دیا ہے، تو جب نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس پلے لسٹ میں چلے جائیں گے۔ وہاں پہ آپ نیچے اسے اسکرول ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایک ٹینسز والی انٹرو جس میں بتایا گیا، اوپر لکھا ہوا ہوگا تھمبنیل پہ انٹرو، اسے آپ لازمی سے واچ کریں۔ اس میں کچھ ضروری چیزیں اور بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں، وہ آپ واچ کریں، اور ان کے ساتھ ہی اگر آپ پارٹس آف اسپیچ کو واچ کر لیتے ہیں تو کسی چیز کا بھی مسئلہ آپ کو ان ٹینسز کو سمجھنے میں نہیں آئے گا۔ کئی ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پارٹس آف اسپیچ میں انہیں کور کر لیے، تو اس لیے اگر وہ آپ نے نہیں واچ کیا پہلے انہیں کور کریں۔ ایک بات کلیئر ہوئی؟ تو یہ پہلا ٹینس ہم اس میں کور کریں گے، آگے سارے ٹینسز کو ہم کور کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے ہم انہیں کور کریں گے تمام ٹینسز کو، یہ میں نے آپ کو انٹروڈکٹیو ویڈیو میں بھی بتایا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اسے مختلف ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، ایک ڈیفرنٹ سیکوینس میں پڑھیں گے، جس طرح آپ بکس میں دیکھتے ہیں یا کامنلی آپ دیکھتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں، اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے۔ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے 4 پریزنٹ کے پڑھے جاتے ہیں، پھر پاسٹ کے 4 پڑھے جاتے ہیں، پھر فیوچر کے 4 پڑھے جاتے ہیں، بٹ ہم ایسا نہیں کرنے والے۔ ہم وہ جو 4 قسم کا ایک ہی ٹینس ہوتا ہے، یعنی قسمیں جو ہیں ان کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ یعنی ایک قسم ہے انڈیفینٹ، تو ہم تینوں انڈیفینٹ کے پہلے پڑھیں گے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھیں گے، پھر پاسٹ انڈیفینٹ پڑھیں گے، پھر فیوچر انڈیفینٹ پڑھیں گے، اسی طرح آگے کنٹینیو، پریزنٹ کنٹینیو پڑھیں گے، پاسٹ کنٹینیو پڑھیں گے، فیوچر کنٹینیو، اسی طرح ہم جو ہے انہیں اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ کیوں اس طرح کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بٹ میں آپ کو ان شارٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک تو ٹینسز بالکل بغیر رٹے کے یاد رہیں گے، دوسرا ایکٹیو وائز پیسیو وائز میں جب آپ چینجنگز کریں گے تو آپ بالکل وہاں پہ بھی آپ کو کوئی رٹا نہیں لگانا، بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم، یعنی انڈیفینٹ کی کس حالت کو دوسری کس قسم کی کس حالت کے ساتھ ہم نے تبدیل کیا، ٹھیک ہے جی؟ ابھی آپ کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، بٹ جو ہے اس کا کافی آپ کو فائدہ ہوگا، ایک تو ٹینسز کو یاد رکھنے میں، دوسرا ایکٹیو وائز پیسیو وائز میں، تیسرا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو نریشن ہوتے ہیں ان میں۔ تو اس لیے یہ تو اب تبھی پتہ چلے گا جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، بٹ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ یاد کیجیے گا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ کل ہم انشاءاللہ جو ٹیبل ہے، مکمل ٹیبل وہ بھی بنا لیں گے، تاکہ پہلے ہم اسے دیکھا کریں، پھر جو ہمارا ٹینس ہو ہم اسے کور کیا کریں۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی شاید لمبی ہو، اس لیے کہ پہلا ٹینس ہے، میں کوشش کروں گا جلدی اسے کور کروں اور جلدی جو ہے یعنی کہ کوئی آپ کا ٹائم جو ہے وہ اس میں ضائع نہ ہو، لیکن پہلا ٹینس ہے، اس میں کچھ چیزیں ہوں گی، تھوڑا سا ان پہ شاید ٹائم لگے، لیکن اگلے جو ٹینسز آئیں گے وہ بالکل ہم جلدی سے کور کریں گے۔ اچھا، اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا آپ کو اس کا نام نظر آ رہا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے حال، انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بعد میں جانیں گے۔ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، فعل اسے کہتے ہیں، جب ٹینسز کو پڑھتے ہیں تو فعل، یعنی ٹینس کا مطلب فعل ہو گیا، پریزنٹ کا مطلب حال ہو گیا، انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ اوپر انگلش لکھی ہوئی ہے، نیچے آپ کو اردو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا بتا دیجئے تو آپ یاد کر لیں گے۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے انہیں سمجھنا ہے، آپ نے رٹا نہیں لگانا، سمجھنا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو بھی فعل ہوگا، یہ چینجنگز کس میں ہوگی؟ جو پچھلی ویڈیو ہے اگر اس سے آپ آگے آئیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سینٹنس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے۔ چینجنگ کس میں ہوتی رہتی ہے ٹینسز کے لحاظ سے؟ ورب میں۔ ورب کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو۔ پارٹس آف اسپیچ میں نے مکمل اس کا بتایا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر پیچھے سے آگے یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ ورب فعل کو کہتے ہیں، فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ اب وہ کام کھانا، پڑھنا، سونا، جاگنا، بھاگنا، آنا جانا، اب آنا جانا یہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، یا حال، ماضی یا مستقبل کے ساتھ، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی فعل ہے، اس کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر تو صرف ان کے ساتھ تعلق کی ہی بات ہے تو پھر صرف 3 ٹینسز ہونے چاہیے تھے، لیکن 3 نہیں ہیں، 12 ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی کچھ حالتیں بھی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ آپ سمجھ لیں، اس سے آگے جو ٹینسز آئیں گے ان میں یہ جھنجھٹ نہیں ہوگی، بٹ یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ ان میں اس سے گزرنا پڑے گا۔ اگر گزر جائیں گے تو آپ رٹے سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ بچ جائیں گے، آپ کو ان کے نام تک نہیں رٹنے پڑیں گے۔ اچھا، حالتیں، فار ایگزامپل کوئی کام ہے، اب اس کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔
یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں. کوئی کام یعنی پڑھنا سونا جاگنا کوئی بھی کام, اس کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ کام ہو رہا ہے, ابھی جاری ہے, ٹھیک ہے, کنٹینیو ہے, یا وہ کام مکمل ہو چکا یعنی پرفیکٹڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں پرفیکٹلی اسے کر لیا گیا ہے, مکمل ہو چکا. یا تو جاری ہے یا مکمل ہو چکا, یا کچھ مکمل ہو چکا لیکن کچھ جاری ہے, پرفیکٹ بھی ہے کنٹینیو بھی ہے. یا پھر ان حالتوں میں سے کسی کو بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاری ہے یا یہ مکمل ہو چکا یا کچھ مکمل کچھ جاری ہے. یہ کچھ بھی ان تینوں حالتوں کو جب ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے یا ان میں سے کسی کے بارے میں بتا نہیں پاتے تو وہ کیا ہوتا ہے, جب ڈیفائن نہیں کیا, ڈیفینیٹ نہیں ہمیں پتا, تو پھر انڈیفینیٹ ہے یعنی مطلق ہے. مطلق سے مطلب یہ ہے کہ وہ مطلق ہے, بالکل عام ہے, یعنی کہ کرتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, سوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس حالت کی پہچان ہے, جو اس ٹینس کی پہچان ہے. تا ہے, تی ہے, تے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کرتا ہے, کرتے ہیں, آتا ہے, آتے ہیں, آتا ہوں, آتی ہوں, ٹھیک ہے, یہ ساری. تو اس سے اب یہ نہیں پتہ چلا آتا ہے یہ آ رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں آتا ہوں, یعنی اس سے جاری ہونا بھی نہیں مکمل ہو رہا. آتا ہے تو اس سے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا آنا مکمل ہو چکا ہے, اور نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ مکمل اور کچھ جاری ہے. یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کریں گے, اور جب آپ کمنٹ کریں گے تو میں صرف ان ناموں کو سمجھنے پر علیحدہ سے ویڈیو ہم کوشش کریں گے بنائیں, تاکہ چونکہ یہ 12 ٹینسز ہیں آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں. نیکسٹ آگے ہم چلتے ہیں. تو فعل حال اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر پہ ہوتا ہے تا ہے, تی ہے, تے ہیں, تا ہوں, ٹھیک ہے جی, تی ہوں, اس طرح آتا ہے. یعنی کہ اس میں ایسا فعل ہوتا ہے جس کا تعلق حال کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ انڈیفینیٹ ہوتا ہے, یعنی اس میں جاری ہونا نہیں معلوم ہوتا, مکمل ہونا نہیں معلوم ہوتا, اور تیسری حالت کے کسی کام کا کچھ مکمل ہو جانا اور کچھ جاری ہونا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو اس کی اردو یہی بنتی ہے, وہ کرتا ہے, آتا ہے, کھاتا ہے, سوتا ہے, جاتا ہے, پیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح اس کی پہچان کیا ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. دوسری چیز جو ایک ٹینس کے, یہ صرف جو اس سے پہلے میں نے کہا یہ صرف اسی ٹینس کے میں تھا, آگے یہ نہیں ہوگا. آگے ہم سمپل اس کا نام دیکھیں گے, باقی ساری میں نے آپ کو ابھی بتا دی, وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں گے, باقی ہم اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیں گے اور بنانا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. تو اس ویڈیو میں آپ یہ تھوڑا سا برداشت کیجئے گا, آگے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. بنانے کا طریقہ کیا ہے جی, یہ پچھلی ویڈیو سے آ رہا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں, اس میں صرف یہ ایک جو ہے نا یہ نئی چیز ہے. سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ تو ہر ٹینس میں ہوتا ہے, یہی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا. تقریباً 5 سے 6 دفعہ میں اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو کا تذکرہ کر چکا ہوں, وہ آپ لازمی دیکھیے گا. سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ تو ہوتا ہے ہر ٹینس میں, اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی پہلے سبجیکٹ ہم لکھیں گے علی, پھر آگے لکھیں گے ورب پلے, پھر آگے لکھیں گے فٹ بال, علی پلے فٹ بال, علی فٹ بال کھیلتا ہے. لیکن یہاں پہ اس ٹینس میں ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے انگلش میں, یا اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں سبجیکٹ اور ورب کی چینجنگ ہوتی ہے نا ہر ٹینس میں, باقی تو سب چیزیں سیم رہیں گی. اس میں چینجنگ کیا ہے کہ ورب کی پہلی فارم ہی رہے گی, اس میں ورب کی پہلی فارم آئے گی, ٹھیک ہے, باقی سب سیم ہے. سبجیکٹ آئے گا, ورب کی پہلی فارم آئے گی, پلس آبجیکٹ لگائیں گے تو یہ ٹینس ہمارا بن جائے گا, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بنا کے دکھایا. اچھا, دوسری چیز ایک ٹینس کے لحاظ سے ہمیں یہ یاد رکھنی پڑتی ہے کہ اس کے ہیلپنگ وربز کون سے ہیں, جو ہم جب اس ٹینس کے منفی جملے بناتے ہیں نیگیٹو سینٹنسز, یا سوالیہ فقرے بناتے ہیں انٹروگیٹو سینٹنسز, تو یوز کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ہیلپنگ ورب. وہ اس سینٹنس کے کون سے ہیں, اس ٹینس کے کون سے ہیں, ڈو اور ڈز. اچھا جی, ڈو اور ڈز ہیں, تو ڈو کہاں لگانا ہے, ڈز کہاں لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے ریلیٹڈ ایک بات آپ یاد رکھیں. اب اس بات کے لیے بھی اگر آپ نے پارٹس آف سپیچ کو پیچھے سے دیکھا ہوگا تو پروناؤن جو اس کو ہم نے پڑھایا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ پرسن کو, سیکنڈ پرسن کو اور تھرڈ پرسن کو, بٹ یہاں پہ ان ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, آگے کافی لمبی جو ہے وہ ہو چکی ہے. ڈو اور ڈز, اس میں سے ڈز جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ لگے گا, تھرڈ پرسن بھی جو سنگولر ہوگا, تھرڈ پرسن سنگولر یعنی واحد غائب, ایسا شخص یا ایسی چیز جو واحد غائب ہو اس کے ساتھ یا اس کے لیے ہم ڈز کو لگائیں گے, باقی سب کے ساتھ ڈو کو لگائیں گے. تو اب یہ مطلب کس کے ساتھ یہ لگے گا اس کو دیکھ لیتے. ہی کے ساتھ ڈز لگے گا,
شی کے ساتھ ڈز لگے گا, اٹ کے ساتھ ڈز لگے گا, کوئی نام ہو اس کے ساتھ بھی ڈز لگے گا. اچھا اب یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں نا, اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی تھا کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ یہ لگے گا, لیکن یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہے, یہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ جو پیچھے سے چلتے ہوئے ہیں, جنہیں پروناؤن میں یہ فرسٹ پرسن, تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن کی ساری ڈیٹیل کو جانا ہوا ہو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیچھے سے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو آسانی. اور ڈو کن کے ساتھ لگے گا؟ سیکنڈ اور فرسٹ پرسن کے ساتھ. وہ کون کون سے ہیں؟ یو, آئی, وی, وی جسے کہتے ہیں, وی اور دے جمع جو ہوتا ہے, جو غائب تو ہیں لیکن واحد غائب نہیں, جمع غائب ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو سمجھ آ گیا. ایک اور اس کے بارے میں چھوٹی سی چیز ہے, وہ کیا؟ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسٹرکچر, دوسرا ہیلپنگ ورب کے ریلیٹڈ, تیسری چیز بھی بالکل آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اس ٹینس میں ہے یہ چیز, سبجیکٹ اور ورب. اگر اس ٹینس کا سبجیکٹ تھرڈ پرسن ہے, واحد غائب ہے, جو ابھی میں نے یہاں پہ بتایا, ہی ہے یا شی ہے یا اٹ ہے یا کوئی نام ہے, علی, احمد, کچھ بھی, تو اس کے ورب کے آخر پر یا ایس ہم لگا دیتے ہیں. یعنی اس کا ورب ہے پلے, علی پلے, علی کیا ہے؟ ایک نام ہے نا, تو یعنی واحد غائب ہے, تو اس کا ورب ہے پلے فٹ بال, پلے اس کا ورب ہے. تو پلے کے آخر پہ ہم اس ٹینس میں ایس یا ای ایس لگاتے ہیں. کب؟ جب سبجیکٹ کیا ہو؟ واحد غائب ہو. اگر واحد غائب نہیں, سیکنڈ پرسن ہے, یعنی یہاں پہ یو ہے, آئی ہے, وی ہے یا دے ہے, تو ہم یہ قاعدہ نہیں لگاتے. یہ قاعدہ کب لگاتے ہیں؟ جب سبجیکٹ واحد غائب ہو. ٹھیک ہے جی, تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ورب کے آخر پر یا ایس لگاتے ہیں یا ای ایس لگاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یا ایس لگاتے ہیں یا ای ایس لگاتے ہیں, یہ بتائیں کہ کہاں ایس لگاتے ہیں, کہاں ای ایس لگاتے ہیں. تو اس کے لیے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایسے افعال, ایسے وربز, یعنی اس ٹینس میں جو ورب جن کے آخر پر او ہو, جیسے گو, اس کے آخر پہ او ہے, یا اس وہ ورب جو اس میں یوز ہو رہا ہے اس کے آخر پہ ایکس ہے یا سی ایچ ہے یا ایس ایچ ہے یا ڈبل ایس ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ای ایس لگائیں گے. اور اگر جو اس ٹینس میں ورب یوز ہو رہے ہیں ان کے آخر پہ ان میں سے کچھ نہیں, تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ صرف ایس لگائیں گے. دونوں کی ایگزامپل شارٹ یہ دیکھ سکتے ہیں. ہی گو ٹو اسکول, ہی گو ٹو اسکول. اب یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ گو ورب ہے. یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. ورب کی پہلی فارم ہے, سبجیکٹ ہے, ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ. یہ کس کا اسٹرکچر ہے بنانے کا طریقہ؟ یہ اسی ٹینس کا ہے. اچھا, لیکن اس کے بارے میں ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ ہی یعنی کہ واحد غائب ہو, جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہی, شی, اٹ یا کوئی نام, تو یہ واحد غائب ہے نا, تھرڈ پرسن ہے, تو اس کے ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. ایس یا ای ایس, ایس لگائیں گے یا ای ایس لگائیں گے. تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے ابھی پڑھا, اگر اس کا ورب ایسا ہے کہ جس کے آخر میں ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر اس کے آگے ای ایس لگائیں گے. اگر ان میں سے کوئی نہیں تو ایس لگائیں گے. تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ, گو او ہے آخر میں تو ای ایس لگا دیں گے. ہی گوز ٹو اسکول. سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں. احمد رائٹس اے لیٹر, یہ بھی بالکل اسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں. سبجیکٹ ہے, ورب کی پہلی فارم ہے, آگے لیٹر آبجیکٹ ہے. اس کا اس ٹینس کے بنانے کا طریقہ ہے. لیکن دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی نام یعنی تھرڈ پرسن, نام بھی تھرڈ پرسن ہوتا ہے, واحد غائب ہے, تو اگر سبجیکٹ واحد غائب ہو تو اس کے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی حرف آخر پہ ہو تو ای ایس ورنہ ایس. تو رائٹ کا آخری ای ہے جو ان میں سے کوئی نہیں, تو اس کے آخر پہ ہم ایس لگا دیں گے. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. 3 قاعدے میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. تھوڑی سی ڈسکشن لمبی ہوئی ہوگی, پہلا ٹینس ہے لیکن آگے نہیں ہوگا. 3 چیزیں بتائی ہیں, ریکال کر لیں. ایک میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا, سبجیکٹ ہوگا, ورب کی پہلی فارم ہوگی, آبجیکٹ ہوگا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلپنگ ورب اس کے ڈو اور ڈز ہیں. ڈز تھرڈ پرسن واحد غائب کے ساتھ استعمال ہوگا, ڈو باقی سب کے ساتھ استعمال ہوگا. تیسری چیز بتائی ایس یا ای ایس لگائیں گے. کہاں پہ ای ایس لگائیں گے وہ بتا دیا. اب ہم اس کے پریکٹیکل جملے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے جملے کے حصے وغیرہ یہ پچھلی ویڈیو میں نے کور کر دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھائی ہے. واحد غائب کے فکرے تھرڈ پرسن کے. ہی گوز فار اے واک ڈیلی. اب دیکھیں, وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے. یہ ہے اردو, جاتا ہے. پہچان پہلے دیکھیں, پہلے آپ نے پہچان کر لی ہے. کیا اس ٹینس کی پہچان آپ کو اس میں مل رہی ہے؟ مل رہی ہے. کیا؟ تا ہے اس کے آخر پہ ہے. اچھا, یہ پتہ چل گیا. اب ہم جب ہمیں کسی اردو کے آخر سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں ٹینس کی پہچان ہے, تو آپ اس کے اسٹرکچر کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
جیسے میں نے ابھی یعنی اس کے بنانے کا طریقہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ سبجیکٹ پلس ورب کی پہلی فارم پلس آبجیکٹ. تو لگائیں گے اسی طریقے سے. اچھا اب اس میں سے سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, ورب کیا ہے, یہ چیزیں میں نے ساری پچھلی ویڈیو میں بھی کور کی, اور تمام یہ جو بیسک انگلش گرامر کورس ہے جو یہاں پہ آپ کو لنک پہلے نمبر پہ نظر آئے گا, اس میں یہ میں نے ساری چیزیں کور کی ہیں, تب ہم یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ نے پہلے وہاں سیکھنی ہے, تو آگے چلنا ہے یہاں سے. ہی سبجیکٹ ہے, گو آبجیکٹ ہے, سوری ورب ہے, فار اے واک ڈیلی اس میں سے یہ ایسے سمجھے کہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو تینوں چیزیں ہو گئیں, ورب کی پہلی فارم بھی ہو گئی, لیکن دوسرا اس میں قاعدہ یہ تھا کہ اس میں ای ایس یا ایس لگائیں گے. تو ای ایس لگایا, کیوں لگایا اوپر میں نے بتا دیا. طارق گوز ٹو بیڈ ارلی, طارق سویرے سو جاتا ہے. یہ ساری کیا ہیں, ایگزامپلز ہیں, یہ آپ دیکھیں گے, انہیں آپ خود حل کریں گے. میں ساری اگر انہیں حل کرنے بیٹھوں گا تو کیا ہوگا, ویڈیو جو کہ کافی لمبی ہو چکی ہے مزید لمبی ہوگی. نیکسٹ ہے جی, میں سگریٹ سے نفرت کرتا ہوں. آئی ہیٹ اسموکنگ. ہم ہر روز ورزش کرتے ہیں. وی ٹیک ایکسرسائز ڈیلی. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں, وی کیا ہے سبجیکٹ, ٹیک کیا ہے ورب کی پہلی فارم, ایکسرسائز ڈیلی یہ کیا ہے, ایکسرسائز یہ کیا ہے, آبجیکٹ ہے. اچھا یہ اسی کا سٹرکچر ہے, اسی کی پہچان ہے, تے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن یہاں پہ ایس یا ایس نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ پڑھا تھا کہ اگر سبجیکٹ واحد غائب ہو, یعنی ہی ہو, شی ہو, اٹ ہو, یا کوئی نام ہو علی احمد, تو پھر اس کے آگے ایس یا ایس لگانے کا سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ تو واحد غائب ہی نہیں, بلکہ یہ کیا ہے, یہ فرسٹ پرسن ہے پلورل, یعنی کہ یہ وہی ہے, تو یہ واحد غائب میں نہیں آتا, اس لیے ایس یا ایس کا سوال ہی ختم ہو جائے گا. آگے آتے ہیں واحد غائب منفی کے جملے. اگر فقرہ واحد غائب ہی شیٹ یا کسی نام سے شروع ہو تو فائل کے بعد ڈز ناٹ لگا کر ہم منفی فقرہ بناتے ہیں. رفت ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. اگر لکھنا ہو کہ وہ لیٹر لکھتی ہے تو کیا کریں گے, رفت رائٹس اے لیٹر. ٹھیک ہے, لیکن اگر منفی بنانا ہو تو رفت آگے ہیلپنگ ورب یوز کریں گے. اور رفت کے مطابق ہیلپنگ ورب کون سا ہوگا, میں نے اوپر آپ کو قاعدہ بتایا کہ اگر سبجیکٹ واحد غائب ہے تو اس کے ساتھ ڈز, اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کے ساتھ ڈو لگے گا. تو دیکھ سکتے ہیں رفت واحد غائب ہے نا, یعنی نام ہے تو وہ واحد غائب ہوتا ہے. رفت ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. دس روڈ ڈز ناٹ لیڈ ٹو دا زو. ٹھیک ہے جی, یہ ساری آگے آپ پڑھتے جائیں گے, ایگزامپل ساری آپ انہیں کور کریں گے, میں یہاں پہ کور نہیں کر رہا. جمع منفی غائب کے جملے دیکھ سکتے ہیں. بوائز ڈو ناٹ پلے ہاکی ان دا گراؤنڈ. یہاں پہ بوائز ہے. اچھا تو آگے ڈو ناٹ کیوں یوز ہوا, کیونکہ یہ ہم نے کہا تھا کہ ڈز ناٹ کس کے ساتھ استعمال ہوگا, واحد غائب, یعنی تھرڈ پرسن سنگولر. تو یہ سنگولر تو نہیں ہے, یہ تو واحد ہی نہیں بلکہ ایس لگا ہوا ہے, یہ تو پلورل ہے, جمع ہے. تو جب جمع ہے یعنی واحد غائب والی شرط نہ پوری ہوئی تو اس کے ساتھ ڈز نہیں ڈو لگے گا. اسی طرح باقی ساری ایگزامپل ہیں. آئی آ جائے اس کے ساتھ ڈو لگے گا, وی آ جائے وہی جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈو لگے گا. ٹھیک ہے, دے آ جائے اس کے ساتھ ڈو لگے گا. نیکسٹ ہے جی, یہ بھی ایگزامپل آپ خود کور کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ نفی کی حالت میں جملے کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے. اوپر سارے جملے گزر بھی چکے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پہلے سبجیکٹ ہے, اس کے بعد ڈز ناٹ ڈو ناٹ لگا دیتے ہیں, پھر وہی, یعنی مین طریقہ وہی ہے. سبجیکٹ ہوگا, ورب کی پہلی فارم ہوگی اور آبجیکٹ ہوگا. لیکن اگر منفی بنانا ہے تو سبجیکٹ کے بعد منفی والے ورڈ یوز کریں گے ہیلپنگ ورب کے ساتھ. ڈز ناٹ ڈو ناٹ. اب ڈز ناٹ کس کے ساتھ, ڈو ناٹ کس کے ساتھ, میں نے 2-3 دفعہ اسی سینٹینس میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ واحد غائب کے ساتھ ڈز ناٹ اور جو باقی ہیں ان کے ساتھ ڈو ناٹ. ٹھیک ہے جی, واحد غائب سوالیہ. اچھا سوالیہ فقرے میں کیا کرتے ہیں, بالکل سٹرکچر وہی رہتا ہے. کیا کہ سبجیکٹ, ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ, لیکن جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے نا اس فقرے کا, اسے ہم سبجیکٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, باقی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیں گے, یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ڈز ہی پلے. دیکھیں اب یہ دیکھیں سارا سٹرکچر وہی ہے نا, ہی کیا ہے سبجیکٹ, ورب کی پہلی فارم آبجیکٹ, یہی اس کا سٹرکچر ہے مین. لیکن سوالیہ بنانے کے لیے جو اس کا ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم نے اس سے پہلے لگا دیا. لیکن اس کے تو ہیلپنگ ورب 2 ہیں, اس میں سے کون سا لگائیں گے جو سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہوگا. تو ڈز سنگولر واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے, تو ہی کیا ہے تھرڈ پرسن سنگولر ہے, تو اس سے پہلے
ڈز لگائیں گے. اگر یہاں ہوتا آئی پلے ہاکی تو یہاں ہوتا ڈو آئی پلے ہاکی. لیکن اگر آپ نے سوالیہ منفی فقرہ بنانا ہو, یعنی کہ کیا وہ ہاکی کھیلتا ہے, اگر آپ نے بتانا ہو کیا وہ ہاکی نہیں کھیلتا ہے, تو پھر کیا کریں گے, ڈز ہی ناٹ پلے ہاکی. یعنی سوالیہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لائیں گے, منفی بنانے کے لیے ناٹ کو جو نہیں والا منفی والا ورڈ ہے اسے سبجیکٹ کے بعد ورب سے پہلے یوز کریں گے. باقی تمام ایگزامپلز آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک چیز کی ایگزامپل دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہر فقرے کے لحاظ سے اس کی علیحدہ سے ترتیب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ڈز ڈو پہلے لگائیں گے, پھر سبجیکٹ لگائیں گے, یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں. لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, میں آپ کو مکمل سے ہر چیز جو ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکتا, آپ خود ان چیزوں کو دیکھ لیجیے گا. ہاں اگر آپ کا کنسیپٹ نہ کلیئر ہوا اب مجھے بتائیے گا, اس پہ دوسری ویڈیو کریں گے. ہمیں کون سی یا کس قسم کی پابندی ہے کہ ہم اس پہ زیادہ ویڈیوز نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ اگر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو آگے والے ٹینسز جو ہیں وہ آپ کے لیے حلوہ ہیں. کیا ہے؟ حلوہ ہیں. تو حلوے والوں سے حلوے کی قدر جانیں, اور آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا اور قدر آپ جانیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ